بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کہ میری ساس 20 سال کی ایک جوان لڑکی کو لیے گھر آئی تھی اور خود اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے 60 سالہ شوہر کا نکاح پڑھوا رہی تھی۔ طبیعت میری سسر کی خراب تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ دماغ میری ساس کا خراب ہو گیا ہے۔ کوئی بھی عورت کیسے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا سکتی تھی، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں؟ لیکن میری ساس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس سے پوچھا، اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ ابا کی اس عمر میں دوسری شادی؟ بھلا ابا کو دوسری شادی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ میری ساس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں کہ تیرے ابا کی طبیعت اب ایسے ہی ٹھیک ہوگی بہو، انہیں اس وقت دوسری جوان بیوی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی انہیں وہ سب کچھ دے سکتی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بہت سمجھانا چاہا، لیکن وہ ضد پر اڑ گئے، اور اس عمر میں جب انسان ضد پر اڑ جاتا ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں سنتا۔ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، البتہ ان کی آنکھوں میں جو دکھ مجھے دکھائی دیا تھا اسے دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا ہے۔ تو کیا ابا دوسری شادی کے خواہش مند تھے؟ لیکن کیوں؟ میں تو جب سے رخصت ہو کر آئی تھی میں نے انہیں ساس کے آگے پیچھے منڈلاتے ہی دیکھا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ان دونوں میں بہت محبت ہے۔ اب اکثر اماں کو لیے گھنٹوں گھر سے باہر جاتے اور خوب گھوم پھر کر آیا کرتے، البتہ واپسی پر اماں کی حالت کافی خراب بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ تھکن سے نڈھال بھی نظر آتی اور ابا ان کے پاؤں بھی دبایا کرتے تھے۔ ان کی محبت بے مثال تھی۔ میں تو اپنے شوہر کو بھی یہی کہا کرتی تھی کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح آخری سانس تک مجھ سے محبت کرنا، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا تھا مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ 60 سال کی عمر میں اتنی جوان لڑکی سے شادی، وہ بھی بنا کسی وجہ کے۔ مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ نہ ہی ابا اس لڑکی کو جانتے تھے، نہ ہی ہم میں سے کوئی۔ اماں ہی اسے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لائی تھی، اس لیے یہ بات تو طے تھی کہ یہ شادی ابا نے اپنی پسند سے نہیں کی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ ابا کی خواہش ہو کہ وہ کسی جوان لڑکی سے شادی کرے، لیکن اگر ایسا تھا بھی تو اماں کو کیا ضرورت تھی ان کے لیے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لڑکی ہی لے آتی؟ یہ تو وہی بات ہو گئی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اماں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ حلیے سے وہ لڑکی بہت غریب لگ رہی تھی، اور اماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے دلہن بنا کر اپنے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ پھر اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگیں، 2 گلاس گرم دودھ تیار کر دو بہو، نئی دلہن کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اماں کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بڑا جگر تھا ان کا، شوہر کی دوسری شادی بھی کروا دی تھی اور اب سوتن کی خدمتیں کرنے کے لیے بھی تیار تھی، اور وہ بھی اتنی جوان جہاں سوتن کی۔ میں ان کی جگہ ہوتی تو کلیجہ ہی میرا کٹ جاتا، لیکن اماں پتہ نہیں کس دل سے یہ سب کر رہی تھی۔ مجھے تو اپنی ساس پر ہی غصہ آ رہا تھا، وہ لڑکی ڈھونڈ کر لاتی نہ سسر سے دوسری شادی کرتے۔ اچھا خاصا گھر کا ماحول تھا، مجھے ڈر تھا کہ سسر کی یہ دوسری شادی کہیں ہمارے گھر کے ماحول کو خراب ہی نہ کر دے۔ میں نے 2 گلاس گرم دودھ اماں کے حوالے کیے اور خود اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ساری رات عجیب سی الجھن میں گزری تھی۔ شوہر پردیسی تھا، اس لیے یہ بات فی الحال اسے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ابا نے اس عمر میں شادی کر لی۔ پہلے تو اسے میری بات پر یقین نہ آتا، اور پھر وہ پردیس میں رہ کر اماں کو لے کر پریشان ہو جاتا۔ مجھے خود بھی زمانے کی فکر ستا رہی تھی۔ لوگ تو ہم سے بھی سوال جواب کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑھاپے میں میرے سسر کو کیا سوجھی ہے۔ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، مگر میری بالکل سمجھ سے باہر تھی۔ ابا تو اتنے شدید بیمار تھے کہ ہاتھ پاؤں کامتے تھے، اور پھر اب دوسری شادی۔ میری 5 سال کی ایک بیٹی تھی، اور اس نے اپنی نئی دادی کو لے کر مجھ سے ڈھیر سارے سوالات بھی پوچھ لیے تھے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں اور کیا بتاؤں۔ جب مجھ سے اس کے سوالوں کے جواب نہ بن پڑے تو میں نے اسے ڈانٹ کر سلا دیا۔ کافی دیر تک سوچتے سوچتے کروٹیں بدلتے آخر کو مجھے بھی نیند لگ گئی تھی۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے نکلی تو میری نئی نویلی ساس خوب سج دھج کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اتنے عمر رسیدہ آدمی سے شادی کر کے بھی وہ کیسے اتنی خوش تھی، جبکہ خود عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے پوچھی تو انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگیں کہ بہو خوش کیوں نہ ہوگی، اسے تو وہ مل گیا ہے جو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ بہت غریب گھرانے کی لڑکی ہے، تمہارے سسر کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ اس کے گھر والوں کو دیا ہے، اور پھر اسے یہاں لے کر آئی ہوں۔ اتنا عالیشان گھر، پہننا اوڑھنا سب کچھ نصیب ہو گیا ہے، خوشی تو بنتی ہے نا۔ ساس کے لہجے پر مجھے بہت ہی افسوس ہوا، شاید وہ بہت زیادہ ہی دکھی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے اس نئی نویلی دلہن کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اور پھر کافی دیر بعد میرے سسر اپنے کمرے سے باہر نکلے تو میں چونک گئی، کیونکہ ان کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی تھی، حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ان کی بیماری محض ایک ڈرامہ تھا جو انہوں نے اپنی دوسری شادی کے لیے رچایا تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی سسر ہیں جو کل تک بہت بیمار نظر آ رہے تھے اور بہت اداس بھی۔
بے اختیار ہی مجھے اپنی ساس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ وہ تو بہت ہی محبت کرنے والی اور مخلص عورت تھی۔ میں بہو ہو کر بھی کبھی ان کی ذات سے پریشان نہ ہوئی تھی، اور میرے سسر نے عمر کے اس حصے میں آ کر انہیں کیسا دکھ پہنچایا تھا۔ سارا دن میری ساس خاموش رہ رہی تھی، اور ان کی خاموشی نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار ان سے کہا اگر آپ کا دل مطمئن نہ تھا تو آپ نہ کرواتی نا اپنے شوہر کی دوسری شادی۔ میری بات پر وہ بس مسکرا دیتی اور کہتی کہ بہو، کچھ کام انسان کو بہت مجبوری میں کرنا پڑتے ہیں۔ یہ قدم میں نے ایسی ہی کسی مجبوری میں اٹھایا ہے۔ شادی کو ایک دن گزر گیا اور دوسری رات آ گئی۔ میری ساس نے پھر مجھ سے دودھ گرم کروایا اور خود کمرے میں لے کر چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مجھے اپنی دوسری ساس بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تھا، لیکن بس مجھے اپنی ہی ساس اسے ٹھیک لگتے تھے۔ اب یہ نیا رشتہ مجھ سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ دو ساسوں کا سوچ کر مجھے ہیبت ہو رہی تھی۔ آج تک وہ خاموش تھی، لیکن کچھ دن گزرے وہ بھی یقیناً میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کرتی، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ شادی کو 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میری نئی ساس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ ہر وقت کمر پکڑ کے رکھتی، لنگڑا کر چلتی اور چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آتے۔ میں نے شرم کے مارے اپنی ساس سے بھی نہیں پوچھا کہ یہ نئی ساس کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید نئی نویلی شادی تھی اور اسی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی، مگر میرا بوڑھا سسر تو ایسا بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں دقت پیش آتی۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا۔ میری سسر کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ وہ اماں کو بھی وقت دیا کرتی اور آج بھی اماں کو لے کر گھمانے کے لیے باہر گئے تھے۔ نئی ساس گھر میں ہی موجود تھی۔ اس کے چہرے کے عجیب تاثرات تھے، جیسے کسی الجھن کا شکار ہے۔ میں نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے روبینہ، کوئی تکلیف ہے کیا؟ وہ درد بھری آواز میں کہنے لگی پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر وقت میری کمر میں درد رہنے لگا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے چکر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ مجھے شادی کر کے یہاں لے کر آئے ہیں۔ نہ ہی شوہر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، بس زبردستی کمرے میں سلا لیتے ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ان لوگوں نے میرے گھر والوں کو پیسے دیے اور زبردستی میرے گھر والوں نے میری یہ شادی کروائی ہے۔ شروع میں 1-2 دن تو میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ چلو اچھا ہے، بڈھا مجھ سے بات تک نہیں کرتا، سکون ہے۔ لیکن اب جب سے یہ تکلیف شروع ہوئی ہے، میرے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اپنی نئی ساس روبینہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ ابا نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا تھا، تو پھر اس شادی کا کیا مقصد تھا؟ پھر اچھی بڑی لڑکی اچانک ہی معذوروں جیسی کیسے ہو گئی تھی؟ اس شادی کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ ہر بات بہت ہی الجھی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے یہ شادی کیوں کی ہے، اور وہ بھی اماں خود لڑکی ڈھونڈ کر لائی ہیں۔ اور پھر 4 دن گزرے اور اچانک ایک دن ابا نے روبینہ کو طلاق دے دی۔ یہ بات مجھے میری ساس سے پتہ چلی، کیونکہ روبینہ اپنا سامان باندھ کر چلی گئی تھی اور میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آخر ابا نے اسے طلاق کیوں دی ہے؟ اچھی بھلی تو تھی، خاموشی سے گزارا بھی کر رہی تھی۔ اماں نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ اماں کا لہجہ پہلی دفعہ تلخ ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے روبینہ کے جانے سے انہیں سکون آ گیا ہو۔ میں اماں سے کوئی جھگڑا مول نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی دونوں میاں بیوی کا ذاتی معاملہ تھا، مجھے کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں تھی، اسی لیے میں ان کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن غصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میری ساس نے 15 دن بعد ہی میرے سسر کے لیے ایک نئی جوان لڑکی ڈھونڈ لی اور اسے بھی ہزاروں روپے دے کر نکاح کے لیے گھر لے آئی۔ میرا شوہر پردیس میں رہ کر اتنی محنت سے پیسے کما رہا تھا اور میری ساس بڑی آرام سے اپنے شوہر کی شادیوں پر یہ پیسہ لٹا رہی تھی۔ اسی بات نے مجھے تیش دلا دیا تھا۔ اس لڑکی کا نام عظمیٰ تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور صرف 17 سال کی تھی۔ اس کے چہرے پر سے بھی غربت جھلکتی تھی۔ میری ساس نے اس کے گھر والوں کو 15,000 روپے دیے تھے اور اسے نکاح کے لیے لے آئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا نکاح میرے سسر کے ساتھ ہو گیا۔ روبینہ کے جانے کے بعد میرے سسر جو دوبارہ بیمار ہو گئے تھے، وہ ایک دم ٹھیک نظر آنے لگے، اور پھر میری ساس نے عظمیٰ کی بھی ایسی ہی خدمتیں شروع کر دی۔ انہوں نے نہ صرف عظمیٰ کو اپنا کمرہ دیا بلکہ اس کے لیے دودھ لے کے جاتی، اس کا خیال رکھتی، اور سسر وہ تو پھر سے جوان دکھ رہے تھے۔ اب کی بار مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ گھر کے حالات کی وجہ سے کہیں وہ پردیس میں پریشان نہ ہو جائے۔ شادی کو 4 دن گزرے اور اس کی حالت بھی روبینہ جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری بھی سارا وقت کمر پکڑ کر گھومتی، کبھی اپنے پیروں کو دباتی، کبھی چکرا کر بیٹھ جاتی۔ پتہ نہیں میرے سسر اس کے ساتھ رات بھر ایسا کیا کر رہے تھے جو سارا دن اس کی حالت اتنی خراب نظر آتی تھی۔ وہ عمر میں چھوٹی تھی، اس لیے مجھے اس کے ساتھ بات کرنے میں آسانی لگ رہی تھی۔ میں نے بہلا پھسلا کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اچھی خاصی توانا تھی، اب ہر وقت ایسے معذوروں کی طرح کیوں چلتی ہو؟ عظمیٰ کو کسی کاندھے کی ضرورت تھی۔ میرا کاندھا ملتے ہی وہ آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی پتہ نہیں وہ بوڑھا رات کو ایسا کیا کرتا ہے جو میرے لیے چلنا بھی مشکل ہے۔
میں تو بستر پہ لیٹی ہوں اور نیند لگ جاتی ہے۔ جب سے اٹھتی ہوں تو سارا وجود درد کرنے لگتا ہے۔ یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے، میرے ابا نے زبردستی کروائی ہے۔ مجھے اس بیچاری پر بڑا رحم آیا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ دوسری طرف میرے سسر ایسے گھوم رہے تھے جیسے نئے سرے سے جوان ہو گئے۔ البتہ میری ساس وہی خاموش سی تھی۔ اور پھر ایک بہت عجیب بات میرے کانوں میں پڑی جسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں ہی رہا کرتی تھی۔ گرمی سے دل گھبرانے لگا، میں کمرے سے باہر نکلی اور باورچی خانے کی جانب گئی تو میرے کانوں میں میری ساس کی آواز ہے۔ وہ بہت تیز لہجے میں بات کر رہی تھی اور میں نے ایسا لہجہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ عظمیٰ سے کہہ رہی تھی کہ خبردار جو تم نے ہماری بہو کے سامنے کوئی بات کی ہو، اسے اپنی کسی بھی تکلیف یا درد کے بارے میں نہ بتانا، زیادہ ہمدردیاں وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عظمیٰ چھوٹی تھی، میری ساس کی بات پر ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو انہیں کچھ نہیں بتایا، وہی مجھے لنگڑاتا دیکھ کر سوال کرتی ہیں تو میں جواب دے دیتی ہوں۔ میری ساس کہنے لگی تمہیں اپنے کمرے سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہیں یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں لایا گیا ہے، تم سکون سے کمرے میں رہو، یہی بہت ہے۔ ویسے بھی ہمیں تمہیں یہاں زندگی بھر تو نہیں رکھنا ہے، بس تم 15 دن کی مہمان ہو، ایک دفعہ ہمارا کام ہو جائے تم چلی جانا۔ اپنی ساس کے اس بات پر میں چونک گئی تھی۔ کون سا کام؟ انہیں عظمیٰ سے کون سا کام تھا کہ یہ شادی کسی خاص کام کے لیے کی گئی تھی؟ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے سسر کو بڑھاپے میں رنگین مزاجی سوج رہی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ لگ رہا تھا۔ ساس اور سسر دونوں ہی میری نظر میں مشکوک ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کے پیسے کو صرف 15 دنوں کے لیے اس طرح لٹایا جا رہا تھا، میرے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ ویسے مجھے اپنی ساس سسر سے کوئی تکلیف تو نہیں تھی، لیکن اس بات نے مجھے ان سے بدگمان کر دیا تھا۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن میرے سات سسر باہر گئے ہوئے تھے اور اسی دوران میری ایک ڈاکٹر دوست مجھ سے ملنے کے لیے گھر آ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ گھر آئی تھی۔ میرے ساس سسر اسے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اس نے بھی میری نئی نویلی ساس یعنی عظمیٰ کو لنگڑا کر چلتا دیکھا تو مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے اور انہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے جب اسے بتایا کہ یہ میری سسر کی تیسری بیوی ہے تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی تمہارے سسر کی باؤں تو قبر میں لٹک رہی ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے جو ایک 17 سال کی لڑکی سے شادی کر لی؟ اور پھر میں نے اپنی دوست کو ساری بات بتا دی اور اسے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ پاس پڑوس والے الگ باتیں بنا رہے ہیں، میری بچی پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے، اسے ہر تھوڑے دن بعد ایک نئی دادی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ خود بھی مجھ سے اتنے سوال جواب کرنے لگ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ شوہر کو بھی کچھ بتاؤں یا پھر خاموش ہی رہوں۔ عجیب الجھن میں پھنسی ہوئی ہوں۔ اور پھر یہ بات بھی مجھے پریشان کر رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ اتنی جوان لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں جو وہ معذور ہو رہی ہیں۔ میری دوست کہنے لگیں کہ واقعی دال میں بہت کچھ کالا لگ رہا ہے۔ چلو اپنی خوشی کے لیے انسان ایک شادی کر لیتا ہے، دوسری کر لیتا ہے، لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں بیویوں کو طلاق دے دینا اور خود بیمار سے تندرست ہو جانا بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ تو میں نے اپنی دوست سے کہا تو پھر اگلی بیوی تم کیوں نہیں بن جاتی فاطمہ؟ اس طرح کم از کم سچ تو کھل کر سامنے آئے گا نا۔ میری بات پر اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو ایسے کاموں میں بڑا مزہ آتا ہے، تم کسی بھی طرح مجھے اپنی ساس سے غریب بنوا کر ملوا دو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ واقعی تم میرے بڈھے سسر سے شادی کے لیے تیار ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، ذرا پتہ تو چلے کہ یہ کرتا کیا ہے، ویسے بھی وہ خود ہی مجھے طلاق دے دے گا۔ میں نے ساس سسر کے آنے سے پہلے اسے واپس بھیج دیا اور پھر جب میرے سسر نے عظمیٰ کو طلاق دے کر گھر سے نکالا اور پھر میری ساس نے تیسری سوتن ڈھونڈنے کی تیاری پکڑی تو میں نے خود انہیں اپنی دوست فاطمہ سے ملوایا اور بتایا کہ وہ بہت غریب ہے اور اس کے گھر والوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سن کر میری ساس بڑی خوش ہوگی کہ اب اسے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے خود کسی کچی آبادی میں نہیں جانا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کی شادی اپنے شوہر سے کروا دی۔ فاطمہ میرے سسر کے کمرے میں کیا گئی، میرے اندر بے چینی پھیل گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں فاطمہ کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح معذور جیسی نہ ہو جائے۔ میری ساس نے اس کے لیے بھی دودھ گرم کروا دیا اور خود ہی کمرے میں لے کر چلی گئی۔ سسر عظمیٰ کے جانے کے بعد دوبارہ بیمار نظر آنے لگ گئے تھے۔ یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جوان بیوی ملتے ہی وہ ٹھیک کیسے ہو جاتے تھے اور طلاق دیتے ہی ان کی طبیعت کیوں بگڑنے لگتی تھی۔ پتہ نہیں دونوں میاں بیوی مل کر کیا کھچڑی پکا رہے تھے اور اب ان کا سچ سامنے آنے والا تھا۔ 2 دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے، میں نگاہوں میں فاطمہ سے سوال جواب کرتی لیکن وہ خاموش رہنے کا اشارہ کرتی۔ 2 دن بعد میرے ساس سسر گھومنے کے لیے گھر سے نکلے تو مجھے فاطمہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بھی دوڑی میرے پاس چلی آئی اور ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ میں ایک دم ہی چکرا کر گر پڑی، مجھے یقین نہیں آیا کہ فاطمہ نے بات ہی ایسی بتائی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں گھر میں رہتے ہوئے بھی کیسے اتنے بڑے سچ سے بے خبر تھی؟
فاطمہ نے بتایا کہ شادی کی رات سسر کی بجائے ساس دودھ لے کر اس کے پاس آئی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس پلایا اور پھر اس سے کہنے لگیں کہ تمہارے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کسی ایسی ویسی لڑکی سے میں نہیں چاہتی کہ ان کا تعلق قائم ہو، تمہیں پہلے اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ آدھی رات کو وہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل گئی، اس کے کافی سارے ٹیسٹ کروائے اور پھر لا کر اسے سلا دیا۔ فاطمہ کہنے لگی کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے بہت آسانی سے یہ بات سمجھ گئی کہ تمہاری ساس نے میرے کس طرح کے ٹیسٹ کروائے تھے۔ وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ہونے والے ابتدائی ٹیسٹ تھے۔ تمہارے ساس کو بون میرو ڈونر چاہیے اور اس کے لیے انہیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جس کی رپورٹس ان کے حساب سے میچ ہو جائیں۔ ان کے خاص ڈاکٹر نے ہی میرے ٹیسٹ کیے اور ابھی رپورٹ آنے میں 10 دن لگے، لیکن ان ٹیسٹ کی وجہ سے میری کمر میں شدید درد اٹھے گا اور پیروں میں بھی تکلیف ہوگی، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا نام سن کر میں حیران رہ گئی اور پوچھا کہ میری ساس کو ایسی کون سی بیماری ہے جس کے لیے انہیں اس ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تمہاری ساس کو ہڈیوں کا کینسر ہے اور اگر انہیں اپنی زندگی کی مدت کو بڑھانا ہے تو انہیں یہ ٹرانسپلانٹ کرانا ہوگا۔ تمہارے سسر انہی کے دکھ میں بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ڈونر ملتا ہے تو انہیں یہ امید ہو جاتی ہے ان کی بیوی بچ جائے گی اور اسی لیے وہ حشاش بشاش نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن اتفاق سے پچھلی دونوں لڑکیوں کی رپورٹس تمہاری ساس کی رپورٹ سے میچ نہیں ہوئی۔ تمہارے سسر واقعاً تمہاری ساس سے بہت محبت کرتے ہیں، انہی کی زندگی کی خاطر وہ شادیاں کر رہے ہیں۔ اس طرح غریب لوگوں کو پیسے بھی مل جاتے ہیں اور تمہارے ساس سسر کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے فاطمہ کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میری ساس تو اچھی بھلی دکھتی تھی، انہیں ہڈیوں کا کینسر کیسے ہو سکتا تھا؟ فاطمہ کہنے لگیں کہ ان دونوں نے یہ بات تم سے اس لیے چھپائی تھی تاکہ تم یہ خبر ان کے بیٹے تک نہ پہنچا دو۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی اس دوسری بیماری کا بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ فاطمہ کے سچ نے مجھے لرزا کے رکھ دیا تھا۔ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، وہ تو بہت ہی محبت کرنے والی تھی۔ انہیں کینسر جیسی بیماری تھی، یہ سوچ کر ہی میں رونے لگ گئی تھی۔ فاطمہ نے مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگی اگر میری رپورٹ تمہاری ساس سے میچ ہو جاتی ہے تو میں انہیں بون میرو ضرور ڈونیٹ کروں گی، کیونکہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس تھوڑے دن میری کمر اور ہڈیوں میں درد ہوگا، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس سے تمہاری ساس کی زندگی کی مدت بڑھنے کے امکان ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی کہ بنا سچ جانے میں اپنی ساس اور سسر پر طرح طرح کے شک کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری ساس کس طرح غم برداشت کر رہی ہے۔ میری دوست فاطمہ نے بھی شادی اسی لیے کر لی تھی کیونکہ اس کا پہلا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کے لیے یہ دوسری شادی کسی ایڈونچر کی طرح تھی اور کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اسی لیے وہ بآسانی میرے سسر کی بیوی بن گئی تھی۔ لیکن اس نے ایک اچھی ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دیا۔ جب رپورٹ میچ ہوئی تو اس نے میری ساس کو بون میرو ڈونیٹ بھی کر دیا۔ میرے سسر نے اسے طلاق دی اور وہ ہمارے گھر سے چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس سسر کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ میری دوست تھی اور مجھے ان دونوں کا سچ پتہ چل گیا ہے۔ میری ساس کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی اور اب تو میرے سسر بھی بیمار نظر نہیں آتے تھے اور انہی کی صحت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری ساس کی بیماری کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ کسی کے بھی ماں باپ کو ایسی بیماری نہ ہو، کسی کو ماں باپ کے دکھ نہ دیکھنا پڑے اور میرے سسر جیسے محبت کرنے والے شوہر ہر عورت کو نصیب ہو جائیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔